نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دینے کے بعد جہاد کے جو احکام ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ جہاد کے احکامات میں سے ایک اہم حکم مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے سے جہاد کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، چند واقعات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بدر کے دن ایک چادر گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی ہو، کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا ہو۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر وہ حضرات جو پہاڑی کے اوپر تیر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو گئی۔ اور اسی طرح ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب مال غنیمت اگر ہم نے اکٹھا نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیں کہ جس نے جو حاصل کیا وہ اسی کا ہے۔
اس طرح بھی جہاد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے حق سے کس طرح محروم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے مدعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے وادی قرا کی طرف تشریف لے گئے، جو مدینہ اور شام کے درمیان میں بہت سی بستیاں ہیں، اس لیے قرا کا لفظ بولا جاتا ہے، کئی بستیوں والی وادی۔ یہودیوں نے اس وادی کو آباد کر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا وہ اونٹ سے اپنا کجاوا اتار رہا تھا، کہیں سے تیر آیا اور ان کو لگا، وہ مارے گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہوں نے جو چادر مال غنیمت سے اٹھا لی تھی، جو ان کے حصے میں نہیں آئی تھی، وہ آگ بن کر ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ تو مال غنیمت کے اندر جو خیانت ہے، یعنی چھپکے سے کچھ چیز لے لینا، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پھر ایک آدمی آئے، وہ ایک یا دو تسمے لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ یا دو تسمے یہ بھی آگ ہے۔ تو مال غنیمت میں سے ہلکی سی چیز بھی لے لینا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آئی اور وہ کہنے لگی کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، اور ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کے بارے میں بھی کہا یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو میں نے آگ میں دیکھا ہے، مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا لینے کی وجہ سے۔ اور فرمایا اے عمر، لوگوں سے کہہ دو کہ جنت میں وہی جائے گا جو مؤمن ہے، 3 دفعہ یہ اعلان کر دو۔ تو کامل ایمان کی حالت میں انسان جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے خیانت کی ہے تو جہنم میں جلنا پڑے گا، اتنی مقدار جتنا یہ جرم ہے، جتنی اس کی سزا ہے۔ ایک ازد کے لوگوں میں سے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے یہ مسلمانوں کا ہے، یعنی آپ کا ہے، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا مسلمانوں کے لیے میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا ہوں، یہ میرا ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا بعض لوگوں کو میں اپنی ان ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری میں بھیجتا ہوں جو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہیں، جب وہ اسے واپس آتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا تحفہ ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ فرمایا اگر یہ اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھے رہتے، اگر یہ سچے ہوتے تو یہ تحفہ وہاں بھی ان کو پہنچ جاتا۔ اور فرمایا لوگوں، قیامت کے دن میں کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ کسی نے اونٹ کو اپنی کمر پہ لادا ہوا ہو اور لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اونٹ بل بلا رہا ہو، اور کوئی بیل لے کر، گائے لے کر اپنی کمر پہ لادے ہوئے حاضر ہو اور وہ دہاڑ رہی ہو، اور کوئی بکری لاد کے لا رہا ہو اور بکری آواز نکال رہی ہو، من مناتی بکری یعنی بول رہی ہو، اس کو لے کر آئے اور کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں کہوں گا میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اب میں نے اللہ رب العزت کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ تو مال غنیمت کے اندر خیانت جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ مال غنیمت کے حکم میں مال غنیمت کی خیانت کے حکم میں یہ جو اوقاف ہیں ان کا مال آتا ہے، مساجد کا مال، مدارس کا مال، مسلمانوں کا بیت المال جسے حکومتی خزانہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ تمام مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، اگر انسان خیانت کے بعد معاف بھی کروانا چاہے تو کس کس سے معاف کروائے گا؟ تو اس کی خیانت بھی بہت بڑی ہے۔ آج کل چونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سب مسلمان مالک ہوتے ہیں، اس کا نگہبان ہوتا ہے، تو اسی کے اندر بہت زیادہ خیانت ہوتی ہے۔ سیاستدان کس قدر خیانت کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ جس قدر یہ خطرناک ہے اسی قدر اس معاملے کے اندر لوگوں کی بے حسی، لوگوں کی جرت، لوگوں کا اس میں ملوث ہونا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی خیانت سے، بلکہ ہر خیانت سے، اور یہ خیانت بہت بڑی خیانت ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جو ضروری ہے وہ بتلاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں زیادہ دیں، ہم بڑے لوگ ہیں اور ممتاز لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نبی یہ کام نہیں کرتا، جس کا جو حق ہوگا نبی اس کو وہی دے گا۔ ایسے نہیں ممکن کہ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا یا کسی کو محروم کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ غلول کہتے ہیں مخفی طور پر، خفیہ طور پر کسی چیز کو اٹھا لینا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ لائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ اس نے خیانت کیا قیامت کے دن، یعنی جس چیز میں خیانت کی ہے وہ اس کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جس آدمی کی گورنمنٹ نے تنخواہ مقرر کر دی ہے، اس کے باوجود وہ اور بھی گورنمنٹ کے خزانے سے لیتا ہے، یہ بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔ ایک آدمی کی گورنمنٹ نے تنخواہ مقرر کر دی ہے، وہ کام میں سستی کرتا ہے، وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ جو آدمی ناحق مال حاصل کرے گا وہ اس زمرے میں آئے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم توفی، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس وہ جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کی سزا سے اس کی سزا کو بڑھا کر دے دیا جائے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایسے نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی ہے اس کی نیکی کو کم کر دیا جائے، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جب پورا پورا بدلہ ملے گا ہر چیز کا، تو خیانت سے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اگر کسی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا تو اس کا بدلہ، اس کی سزا بھی ضرور اس کو ملے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ من باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے سخت، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا ہو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں،
اور وہ لوگ جو منافقین ہیں یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے. منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ رب العزت کی جو رضا اور خوشی میں لگے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے اللہ کے ہاں درجات ہیں. ایمان والوں کے بھی درجات ہیں. کسی کا جنت میں درجہ چھوٹا ہوگا، کسی کا اس سے بڑا ہوگا، کسی کا اس سے بڑا ہوگا، جیسے جیسے اعمال ہیں. اسی طرح کافروں کے بھی درجات ہیں. کوئی جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، کوئی اس سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، کوئی اس سے اوپر والے طبقے میں ہوگا. جیسے جیسے کفر ہے، کفر کافروں کے درجے ہیں، کفر کی شدت ہے، اسی طرح ان کے جہنم میں درجات بھی ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت خوب واقف ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت واقف ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق جزا یا سزا اللہ رب العزت اس کو دیں گے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مؤمنین کے اوپر احسان کیا کہ رسول بھیجا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان نعمت اور سعادت جب ساتھ ہے تو نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، جہاد میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی میں آگے بڑھنا چاہیے. نہ یہ کہ جیسے کافروں نے کیا پیچھے ہٹنا اور مسلمانوں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرنا. یہ والے کام جو ہے یہ انتہائی گھٹیا کام ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مسلمانوں پہ احسان کیا. اگر مسلمانوں کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف میں نہیں ڈالا، اللہ نے احسان کیا ہے. روزے کا کہا ہے اللہ نے احسان کیا ہے، حج کا کہا ہے اللہ نے احسان کیا ہے، زکوٰۃ کا کہا اللہ نے احسان کیا ہے، بے شرمی بے حیائی سے بچنے کا کہا اللہ نے احسان کیا ہے. مسلمانوں کو پاکیزہ کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ رب العزت نے مؤمنین کے اوپر احسان کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں، اس لیے کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. جتنے بڑا آپ کا مقام ہے، جتنی بڑی سرداری ہے، احسان بھی اتنا ہی عظیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مؤمنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ ان میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، فرشتہ نہیں بھیج دیا، انسانوں کی جنس میں سے بھیجا تاکہ رسول کی باتیں سمجھیں، رسول سے فائدہ حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے کہ انہی میں سے بھیجا، من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے بھیجا، انہی کی جنس میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو وحی بھیجی ہے قرآن کریم کی شکل میں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے کلام کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیات پڑھنا، یہ پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھانا سنانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ میں سے ایک فرض ہے. تو جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ قرآن کریم کی امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. جو لوگ قرآن پاک کی لفظی تعلیم، محض لفظی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اصل مقصود معنی ہے، تو وہ غور کر لیجئے کتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کے اندر سے شرک نکالتے ہیں، شرک کی باتیں نکالتے ہیں، کفر کی باتیں نکالتے ہیں. اس لیے کہ پاکیزہ تعلیم کے لیے پاکیزہ برتن چاہیے. دل پاکیزہ ہوں گے تو تعلیم وہاں ٹھہرے گی. اگر دل ہی ٹیڑھے ہوئے، پاکیزہ نہ ہوئے تو تعلیم سے صحیح معنی میں وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جو کام ہے اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں. اپنا تزکیہ نہیں کرواتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا صحابہ کرام کا، وہ والے علوم جو دل سے متعلق ہیں، دل کو پاک کرنے سے متعلق ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. اس لیے آج ہمارے اندر اختلافات دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. دل کے اندر حب دنیا ہے، حب
جا ہے، حب مال ہے، دل کے اندر کبر ہے، نامعلوم کیا کیا برائیاں ہیں جس سے دل بھرا پڑا ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں، یعنی ظاہری شریعت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور شریعت کے جو محاسن ہیں، شریعت کے جو منافع ہیں، شریعت کے جو اسرار ہیں، اس کی جو علل ہیں، وہ حکمت سے مراد ہے، ان کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو جتنی بڑی گمراہی تھی اس کے بعد ہدایت کی قدر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت بڑی گمراہی میں تھی، جب اللہ نے ہدایت دی تو اس کی قدر بھی ایسی ہی کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس احسان کو ماننا چاہیے۔ اور اس طرح کے جو منافقین نے شبہات چھوڑ رکھے ہیں، ان سے منافقین کو باز آ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جانا چاہیے، اور کمزور ایمان والے جو ہیں ان کو اپنے ایمان کو تقویت دینی چاہیے کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد ایک اور شبہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا۔ وہ شبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ منافقین نے یہ پھیلا رکھا تھا کہ اگر مسلمان حق پر ہیں تو پھر شکست کیوں ہوئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شبہ کے جواب کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَیہا، مسلمانوں تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے، اس سے دگنا مصیبت تم کافروں کو بدر کے دن پہنچا چکے ہو۔ تمہیں تو اس کی آدھی پہنچی ہے، بدر کے دن تم نے ان کے 70 مارے تو 70 گرفتار بھی تو کی ہے نا، تو تم ان کو ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو، اور تمہیں اس کی آدھی پہنچی ہے، تو تم کہتے ہو کل تم انا ہاذا، یہ کیسی آ پڑی ہے؟ تو سن لو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، جس کی بار بار وضاحت پیچھے ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمات کو، یعنی جو تیر انداز سے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ یہ غلطی ہوئی تھی، اور بھی وجوہات پیچھے تفصیل سے بیان کرتا آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے یہ تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی تھی، اس لیے یہ مصیبت آئی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، اور مسلمان اس سے دگنا کافروں کو یہ تکلیف پہلے پہنچا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پہنچی تم کو مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، اور تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنا مصیبت کافروں کو۔ قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہے؟ قل ھو من عند انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہی ہوا ہے، یہ تم سے تقصیرات ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر تم اب بھی مضبوطی اختیار کرو گے، صبر اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اس قسم کی کوتاہیوں سے بچتے رہو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں بلند کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ اور ان معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں ہیں جو بار بار مختلف آیات کے اندر بیان کی جاتی رہی ہیں، آئندہ بھی بیان کی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کے کچھ احکامات کو بیان کیا ہے، اور ان سب کے ضمن میں مسلمانوں کے دلوں کو جہاد کے لیے مضبوط کیا ہے، اور کافروں کی تدبیروں کو اللہ رب العزت نے کمزور کیا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتے رہیں گے، تم ان تقصیرات، ان کوتاہیوں سے بچتے رہنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیاوی کامیابی بھی اخروی کامیابی کی طرح دین اسلام میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔